لیم ایکسکیوز ڈھونڈی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا اور جو ان کے کرتوت ہیں ان کی سزا وہ بھگتیں گے. اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیے گا کہ جب سے وزیر اعلیٰ، یہ تو تیسرا ٹینور ہے پی ٹی آئی کا، اور وزیر اعلیٰ جب سے بنے وہ میں زیادہ اسلام آباد میں نظر آتے ہیں کہ اتنے کم جو مسائل ہیں وہاں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے آپ نے صرف ایک جرگے میں ان کے ساتھ آپ بیٹھے، وہ بھی شاید ان کی مجبوری تھی کہ آپ کو بلایا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے سنجیدہ طور پہ آپ سے رابطہ کیا کہ ایز اے اس کو خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں یا عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں ایک دفعہ ہی رابطہ ہوا تھا جرگے کے حوالے سے، اور وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ایشو تھا. آج بھی ہمارا سب سے بڑا برننگ ایشو ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے ون پوائنٹ تو وہ ہے لا اینڈ آرڈر. اس وقت امن و امان خیبر پختونخوا کا تباہ ہو چکا ہے. آپ پاڑے چنار کو دیکھیں جہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، جہاں پہ خوراک نہیں جا رہی ہے، اور صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. آج تک کابینہ یا صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ذکر ہی نہیں ہوا. آج آپ ڈی خان، بنو، لکی، ٹانک، کوہاٹ، کرک کے حالات دیکھیں آپ کے سامنے کہ کیا صورتحال وہاں پر جاری ہے. سوات میں جس طرح ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے ایسے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں کہ آپ وہاں پر دن دہاڑے بھی نہیں گھوم سکتے ہیں. اور اس پہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. صرف آپس میں لڑائی جھگڑے صوبائی حکومت کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئیں امن کے لیے، ہم ہر کسی کے پاس جانے کو تیار ہیں. اس وقت امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہماری صوبائی حکومت کا حق بنتا ہے، ان کا زیادہ حق بنتا ہے 18 ترمی کے بعد، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس پہ ایکشن لیا جائے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ مرض لا علاج ہو جائے. اگر کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ آج خیبر پختونخوا میں آ گئی ہے. اگر وہ آگ خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا سے پھیلی تو پھر وہ پنجاب میں بھی جائے گی. پھر اس وقت ہم بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی کریں گے اور سب اکٹھے بیٹھیں گے. آج بھی وقت ہے خیبر پختونخوا کے امن و امان کو ٹھیک کرنے کا. خدا نہ خواستہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر یہ باقی صوبوں میں بھی جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ اب آپ کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سنجیدہ نہیں ہے. اچھا کنڈی صاحب، آپ نے کہا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ کام نہیں کر رہی. آپ مستقل اپنے انٹرویوز میں، اپنی جو ٹاکس ہیں ان کے اندر یہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور وفاق کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کچھ ہوش کے ناخن لیں. تو کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ابھی تک کوئی پیش رفت بھی دکھائی دی ہے؟ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم یہی سن رہے ہیں. میں نے ایک دو ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب سے بھی کی، آپ کے ذریعے بھی کہا ہے، لیکن آج میں پاکستان کی تاریخ میں ریٹن ایک لیٹر لکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک دو دن میں وزیر اعظم صاحب کو ریٹن لکھ رہا ہوں تاکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنے، آپ کی تاریخ کا حصہ بنے، کہ میں کم از کم اپنے صوبے کے حالات ان کو بتا دوں کہ میرے صوبے کے یہ صورتحال ہے، تاکہ کل یہ پتہ ہو کہ پریس ٹاک شاید کوئی نہ دیکھ رہا ہو یا کوئی ہو، لیکن آفیشیل ڈاکومنٹیشن آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوگی. اور میں لیٹر لکھوں گا اپنے صوبے کے حالات کے متعلق، ہمارے صوبے میں اس وقت کیا سچویشن ہے، تاکہ ان کے ریکارڈ میں پڑا ہو. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ ایکشن لیا جائے. لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے خیبر پختونخوا کی، اور اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو خدا نخواستہ جو ہے حالات جو ہیں وہ آپ ہمارے کنٹرول سے بہت آگے نکل کنڈی جائیں. صاحب، جو دال آپ کو کالی نظر آ رہی ہے ابھی آج کل، اور جس کا حصہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، جو ساری جو ڈیلنگز ہو رہی تھی اس وقت، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پیپلز پارٹی اور اس میں جو ہے وہ مولانا کا جو کردار ہے وہ بھی ہوگا، کہ اگر آپ کسی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، کوئی دال کالی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے؟ دال ساری کالی ہے، کوئی تھوڑی کالی نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں، وہ تو بلاول صاحب نے دیکھیں، ایک ہم نے ڈرافٹ کیا، انہوں نے ایک رول پلے کیا تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس پہ جو ڈرافٹ تھا، کل مولانا صاحب نے خود مانا کہ 50-55 تھے اور ہم 22 ہمارے بیچ میں ہیں، تو انہوں نے خود ڈرافٹ کیا. کامران مرزا صاحب نے، ہمارے گور علی خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ڈرافٹ ہے. ہم نے کہا آپ کا ڈرافٹ ہمیں قبول ہے. جب یہ چیز قبول ہو چکی ہے، ان کا ڈرافٹ ہم نے مان لیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ہی نہیں کرنا، ہم یہ ووٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ووٹ نہیں کیا، آپ نے سب کچھ لکھ لیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ آپ اگر رائٹ کو جائیں گے کہ ہم نے لیفٹ کو جانا ہے، وہ نہ ماننے والے، میں نہ ماننے والی بات ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے. لہٰذا یہ چیز ہے، کوئی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یا کوئی پولیٹیکل فگر اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے، ہمارے جو مہمان جو ہیں وہ پشاور آئے ہیں تو اس کا حصہ نہیں ہے.